بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 8 سے اپنا درس شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے اپنی کتاب مقدس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے اور قیامت کے دن قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے۔ گزشتہ درس میں نے جو عرض کیا تھا کہ وہ آیات کریمہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قیام کرنے کا حکم دیا اور رات کے قیام کے فوائد بیان کیے کہ رات کو قیام کرنا، نماز تہجد، اس کے فوائد کیا ہیں، جن کے خلاصے کے طور پر میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ ان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، تہجد کا اہتمام کرو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ ایک تو آپ سے پہلے لوگوں کی، نیک لوگوں کی سنت اور طریقہ چلا آ رہا ہے، اور دوسرا قربۃ الی ربکم، یہ آپ کے رب کے قرب حاصل کرنے کا، تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور تیسرا منہات عن الاثم، تہجد کی نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، اور چوتھا فائدہ و تکفیر للسیئات، اور یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، اور پانچواں فائدہ و مطردۃ للداء عن الجسد، یہ انسان کے جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں انسان جو اعمال سر انجام دینا چاہتا ہے اس کو بڑی سپورٹ اور مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ وہ عبادت ہے جس کے فوائد ذکر کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 فائدے ذکر کیے ہیں، ذکر الہی کے 100 فائدے ذکر کیے ہیں، اور یہ تمام عبادات ان میں سے افضل ترین عبادت ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنی عبادات ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی لمٹ مقرر کی ہے۔ نمازیں دن اور رات میں 5 فرض ہیں، ہر نماز کی رکعات ہیں، روزے 1 مہینے کے فرض ہیں، لیکن جب اللہ کے ذکر کا تذکرہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ کتنا زیادہ یاد کرنا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر الہی کا طریقہ اور اندازہ بیان کرتے ہوئے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات اور احکام بہت زیادہ ہو چکے ہیں،
مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں دلوں کا اطمینان بھی ہے، دل کو قوت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اس آدمی کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس آدمی کی مثال جو ذکر الہی سے غافل ہے، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ ذکر الہی کرنے والا شخص اس کا دل زندہ ہے، اس کی مثال زندہ شخص کی مثال ہے، اور ذکر الہی اس سے غفلت کرنے والا وہ مردہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے، کیونکہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں مومنوں کا ذکر کیا، یہ اوصاف بیان کیے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو وہاں اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں منافقوں کا ذکر کیا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو بہت کم اللہ کو یاد کرنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے، مومن تو کسی وقت بھی ذکر الہی سے مستغنی نہیں ہے، اور یہ ذکر الہی بڑے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے انسان کے لیے بڑا ممد اور معاون ہے، انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کا عزم جوان ہوتا ہے، اس کے دل کو حوصلہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے، اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیے، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میں نے عرض کیا تھا کہ تبتل کا معنی ہوتا ہے منقطع ہونا، منقطع ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے تعلق توڑ کر منقطع ہو کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، متوجہ ہو جائیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ اس کے علماء نے دو مفہوم بیان کیے ہیں، ایک تو عمومی عبادات، کہ جب آپ عام طور پر عبادت کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا تعلق اور آپ کی توجہ پوری کی پوری عبادت کی طرف ہونی چاہیے، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر میں تشریف فرما ہوتے، ہم اپنے گھر کی باتیں اپنی ضرورت کی باتیں کر رہے ہوتے، ادھر سے اذان ہو جاتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسلمان وہ بھی ذرا غور کرے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اقامتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق بخشتا ہے، وگرنہ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے مسجد کے باہر بیٹھ کر فون سن رہے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں مسجد کی پارکنگ میں، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس بلاوے پر حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز کے اندر یا کسی بھی عبادت کے اندر خشوع جو ہے اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان دنیاوی تصورات، اپنے مشاغل، اپنے پروگرام جو دنیاوی ہیں ان کو ذہن سے نکال دے اور یہ احساس کرے کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اگر نماز کے اندر کھڑے ہو کر بھی اپنی دکان کا حساب ہی کرنا ہے، اپنے مسنی اور فیکٹری کا حساب کرنا ہے، کاروبار کا حساب کرنا ہے، تو پھر تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا ہے، پھر تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ کیوں کہ توجہ نہیں ہے، جو کہ خشوع نماز کا بنیادی رکن ہے۔ تو فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تمام مشاغل ان سے منہ موڑ کے مخلوق سے اپنا منقطع ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے جب اللہ کا ذکر کیجیے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا تعلق، چونکہ اس سے پہلے نماز تہجد کا ذکر ہے تو اس کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے کہ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر رات میں اٹھیے اور خالصتاً صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ حاضری دیجئے
اور قیام کیجئے. اور جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیجئے. اور وہ قیام کیسا ہوتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو قیام کرتے حتیٰ تتورم قدماہ، نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا. اماں جان کہتی ہیں میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ حضرت اتنا لمبا آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ تھوڑا سا کم کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنا مقام دیا ہے تو نبی علیہ السلام آگے سے جواب دیتے کہ عائشہ، جس مالک نے مجھے اتنا مقام دیا ہے، سید الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وتبتل الیہ تبتیلا، اور ہر چیز سے منقطع ہو کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف توجہ کیجیے. رب المشرق، وہ اللہ رب العزت جو رب ہے، مالک ہے مشرق کا، والمغرب، اور مغرب کا، یعنی پوری کائنات کا وہ مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لیجئے، اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے. جو اللہ رب، اس لیے کہ پوری کائنات میں کوئی چیز بھی پتہ حرکت نہیں کر سکتا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. جب پوری کائنات کا مالک و خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز، اپنا وکیل بنا لیجئے. وکیل کا معنی کارساز، اپنے وکیل کا معنی کہ اپنے تمام معاملات اللہ کی سپرد کر دیجئے. کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے اس کو جب بنایا جاتا ہے تو وہ اپنے موکل کے تمام معاملات ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اپنا وکیل بنا لیجئے، اپنا کارساز بنا لیجئے. جب اللہ رب العزت کا آپ نے وکیل بنا لیا اور آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، کہ مجھے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، جو سب سے بہتر کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جنگ احد کے بعد مسلمان زخمی حالت میں تھے، ابھی مرہم پٹی کر رہے تھے زخمیوں کی، تو ادھر سے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، مشرکین مکہ آپ کے مخالف پھر جمع ہو کر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، وہ گھبرائے نہیں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے جو سب سے بہتر کارساز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ کلمات 2 مرتبہ کہے گئے. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کہے، جس وقت پورا ملک، خاندان، برادری ان کے خلاف، اور آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو چخا میں اور آگ میں ڈالا گیا، تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس سے محفوظ فرمایا. اور دوسرا، اس موقع پر صحابہ اکرام نے کہا، جب انہیں کہا گیا کہ لوگ آپ کے خلاف جمع ہو کر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا توکل اور اعتماد اللہ تعالیٰ پر کیا تھا. انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی تو شان بہت اونچی، وہ تو اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں توکل کرتے تھے. صحابہ اکرام، ان کا مرتبہ بہت اونچا، وہ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل اس طرح کر سکتے تھے. میں کہتا ہوں کہ کسی دور کے اندر بھی جو مومن اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور توکل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، آپ کے فائدے کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ کسی جگہ پہ سفر پہ گیا، اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، دوسرے ملک میں گیا، دوسرے علاقے میں گیا. اس نے ایک آدمی کو دیکھا
کہ یہ آدمی بھلا معلوم ہوتا ہے، اس سے اس نے 1000 دینار قرض مانگا، 1000 دینار قرض مانگا۔ اب یہ قرض کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تو معروف ہے نا کہ قرض محبت کی کینچی ہے۔ آپ جس سے ایک دفعہ کچھ مانگ لینا بھی مجھے ضرورت ہے تھوڑا سا یار مجھے قرض چاہیے، وہ دوبارہ آپ کو ملے گا ہی نہیں، وہ متھے نہیں لگے گا آپ کے، حالانکہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہوتی۔ لیکن قرض کا معنی کاٹنا، مقراض کہتے ہیں کینچی کو، تو کہتے ہیں قرض محبت کی کینچی ہے، یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ لیکن اسلام کے اندر کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ضرورت کے وقت قرض دیتا ہے، اور جتنا عرصہ وہ اس کے پیسوں کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر دیتا ہے، اور اگر مقررہ مدت تک وہ نہ دے سکے، اس کی مدت کو بڑھا دے تو اس کو 1.5 گنا اجر دیتا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ، اس کو جانتا نہیں، وہ بندہ دوسرے ملک کا آدمی ہے، اس کو پہچانتا نہیں، کوئی واقفیت نہیں۔ اس نے کہا یار مجھے 1000 دینار چاہیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی گواہ لائیے تاکہ معاملہ یہ ہو جائے کہ کل کو ہمارا اختلاف نہ ہو سکے، پیسوں کی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا یار مجھے تو یہاں جاننے والا ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا یار گواہ تو کوئی ہوگا، تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میرا اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ اس نے کہا کہ صدقتا، سچ کہا تم، ٹھیک ہے، مجھے اللہ کی گواہی قبول ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن دیجئے، تو اس نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ ہی میرا ضامن ہے۔ اس آدمی نے اس کو پیسے دیے 1000 دینار، اور وہ آدمی چلا گیا، اپنی ضرورت کو پوری کر کے اپنے ملک میں چلا گیا۔ عین وقت مقررہ پر جب وہ قرض دینے کا وہ موعد آیا تو درمیان میں سمندر تھا، سمندر پار کر کے جانا پڑتا تھا، تو وہ پیسے لے کر ساحل سمندر پہ آیا۔ اس دن سمندر میں طوفان تھا، کشتیاں آ جا نہیں رہی تھی، وہ بہت پریشان ہوا۔ شام تک وہ انتظار کرتا رہا، لیکن سمندر کے اندر وہ جو طغیانی تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ آج میرا موعد تھا، میں نے اللہ کو کفیل بنایا تھا، اللہ کو اپنا کارساز مقرر کیا تھا۔ اس نے ایک لکڑی لی، اور اس لکڑی میں، یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کارساز ہے، اور اس میں بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہیں ہمارے لیے۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس نے اندر سے کھودا، اس میں جگہ بنائی، اور وہ کسی محفوظ چیز کے اندر وہ پیسے لپیٹ کر اس کے اندر رکھ کر اس نے اوپر سے اس کو بند کر دیا، اور وہ لکڑی اس نے اللہ کے نام پر کہ یا اللہ میں نے تجھے کفیل بنایا تھا، یہ پیسے آج وعدے کے مطابق قرض خواہ تک پہنچا دے، اس نے سمندر میں پھینک دی۔ 1000 دینار اس نے پیک کر کے سمندر میں پھینک دیے۔ وہ لکڑی نے تیرنا شروع کر دیا۔ ادھر وہ آدمی دوسرا جس نے پیسے لینے تھے، اس کو پتا تھا کہ آج موعد ہے، وہ دوسرے کنارے پہ آ کے کھڑا تھا کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، اگر وہ واپس جانا چاہتا ہو تو وہی کشتی واپس جائے تو اس میں سے جا سکے، اس کو شہر تک آنے کی تکلیف نہ ہو، میں اسے پیسے وصول کر لوں۔ وہ بھی کھڑا رہا شام تک کہ کوئی کشتی نہیں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کو ایک دریا کے اندر لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی سمندر کے اندر۔ اس نے کہا چلو پیسوں والا تو نہیں آیا، یہ لکڑی لے جاتے ہیں، آگ جلانے کے کام آئے گی۔ وہ گھر لے گیا۔ اس نے گھر جا کر وہ لکڑی کو پھاڑا جلانے کے لیے، تو جب لکڑی کو اس نے چیرا تو اس کے اندر سے وہ تھیلی برآمد ہوئی، اور اس کے اندر ایک رکا لکھا ہوا تھا کہ بھائی میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، آج میری مجبوری بن گئی کہ کشتی آ نہیں رہی، تو میں آپ کے نام یہ 1000 دینار آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ ان کو وصول کر لیں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں خود حاضر نہیں ہو سکا۔ اس نے وہ پیسے سنبھال لیے اور خط بھی پڑھا۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ امانت پہنچا دی۔ اگلے دن اس کو کشتی میسر آئی، وہ 1000 دینار مزید لے کر کہ جی اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو میں نے کفیل بنایا تھا، لیکن کہیں امتحان نہ ہو، اس کے پاس پیسے پہنچے ہیں یا لکڑی کو کوئی اور اٹھا لے گیا ہو یا راستے میں کہیں اٹک گئی ہو، تو میں وعدے کے مطابق اس کو پیسے پہنچا دوں۔ اس کے گھر پہنچا،
اسے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ بھائی کل میں آ نہیں سکا، میں سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ کل میں آ نہیں سکا، آج میں آیا ہوں، یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھ پر احسان کیا، ضرورت کے وقت مجھے قرض دیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرے پیسے تو اللہ نے کل ہی پہنچا دیے تھے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اب اس کو لکڑی اس نے وصول کی تو اس کے پاس کیا ضمانت تھی کہ لکڑی اس تک پہنچ گئی؟ یہ نہ کہتا کچھ، اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کو وہ پیسے ملے کہ نہیں ملے، یہ خاموش رہتا، وہ بھی 1000 لے لیتا، پہلا 1000 تو اس کے پاس پہنچ گیا تھا، اس نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ پیسے پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ لیکن ایمانداری یہ تھی، اور اس مومن کی شان یہ اس دور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعات بیان کیے امت کے لیے تو ہم کہاں ہیں، ایمان کی کیسے اسٹیج پر ہیں۔ یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا حصہ بھی باقی یہ بیان کرتا ہوں، دوسرا واقعہ اس کے ضمن میں آ گیا کہ ایک آدمی نے، پہلے لوگوں میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے زمین فروخت کی، دوسرے نے خرید لی۔ یہ آدمی جس نے زمین خریدی تھی، اس نے زمین کے پیسے اس کو دیے، جب اس نے اپنی تعمیر وغیرہ کرنے کے لیے کھدائی کی تو وہاں سے ایک سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکلا، سونے کے سکوں سے بھرا ہوا۔ اب یہ آدمی اس کے پاس گیا، وہ کہنے لگا بھائی آپ کی زمین جو میں نے خریدی تھی اس میں سے ایک سونے کا مٹکا برآمد ہوا ہے، تو وہ آپ کا ہے، میرا نہیں، کیونکہ میں نے تو آپ کو صرف پیسے دیے تھے زمین کے۔ زمین کیا؟ وہ آدمی کہتا ہے میرا نہیں، اور جس نے زمین بیچی تھی اس نے کہا میں نے جب زمین بیچ دی تو سب کچھ بیچ دیا، اب جو کچھ وہاں سے نکلے گا تیرا ہے۔ اب وہ بھی مٹکا لینے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے دبایا ہوگا، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا نہیں، آپ کا ہے۔ تو کہتے ہیں چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس معاملہ گیا، اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس کا میرے پاس حل یہی ہے کہ تمہارا کوئی بچہ جوان ہے شادی کے قابل؟ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا فیصلہ پھر یہ ہے کہ دونوں کی شادی کر دیتے ہیں، یہ ان دونوں کو دے دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں بھی، وہ قاضی بھی کتنا امانت دار تھا۔ جب واقعہ میں پڑھتا ہوں اس نے کہا نہ تم لیتے ہو نہ ہم لیتے ہیں، ادھر جمع کروا دو۔ یہ بھی نہیں کہا اس نے، یہ بھی نہیں کہا اس نے۔ اس نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ یہ دونوں کی اولاد اس سے استفادہ کرے۔ یہ شخص جو ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی وہ پیسے تو آپ کے کل پہنچ گئے تھے، اور یہ دیکھو آپ کا خط بھی مجھے پہنچ گیا تھا، آپ کا بڑا مہربانی، تو آپ یہ پیسے آپ کے ہیں، آپ اس کو لے جائیے، اور آپ نے وقت پر آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ادائیگی کر دی، اور آپ خیر و عافیت سے اپنے گھر کو جائیے۔ یہاں اس شخص نے، یہ شخص صحابی بھی نہیں ہے، عام مومن ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا، اور 1000 دینار اس دور کی بات ہے، 1000 دینار، اس وقت یہ ہمارے والے 1000 دینار نہیں، وہ دینار سونے کا دینار، سونے کا دینار ہوتا تھا۔ تو وہ دینار اس نے سمندر میں کون پھینکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ زمین کا کام عمومی طور پر ہر چیز کو گلا دینا ہے، ختم کر دینا ہے، لیکن یہ زمیندار جو کاشتکاری کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، یہ مہنگی گندم خرید کر اور بیج خرید کر یہ زمین میں اس طرح پھینک دیتے ہیں، کس پر بھروسہ کرتے ہوئے؟ زمین تو لوہے کو گلا دیتی ہے، ہر چیز کو، لیکن کون محفوظ کرتا ہے اور اگاتا ہے؟ اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی کارساز نہیں۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بس آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے، انسان کا کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ،
اور یہ لوگ آپ کے مخالف آپ کو جو کچھ بھی کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے آپ کا نام بدل دیا ہے، اور محمد یہ پیارا نام اور مبارک نام اس کو چھوڑ کر وہ آپ کو مذمم کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، اس لیے کہ انسان جب جاہلوں کا جواب دینا شروع کر دے، جاہلوں کے ساتھ الجھنا شروع کر دے، تو اس کا اپنا مشن وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ان سے الجھیے نہیں۔ اور دوسری جگہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ والے عباد الرحمن کی علامت ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ست سلام، بے ہم آپ سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ ان کے ساتھ الجھیے نہیں، آپ کی طرف سے جواب اللہ رب العزت خود دے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، وَاہْجُرْهُمْ، اور ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، حجراً جمیلا، اچھی طرح کنارہ کشی اختیار کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کے ساتھ جمیل کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر صبر جمیل، صبر جمیل۔ صبر جمیل کیا ہے؟ کہ انسان ایسا صبر کرے جس میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ ہو۔ یہ نہیں تھے کہ کہے جی میں نے صبر کیا پھر اللہ کے شکوے بھی، اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی عزیز فوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دینا تھا اور بندے نہیں نظر آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا، یہ اللہ کے شکوے ہیں۔ اللہ کا شکوہ نہ کرے، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ دیکھیے کتنا غم ہے لیکن کتنی پریشانی، اور بیٹے کی جدائی، بیٹا ایسی حالت میں کہ پتہ نہیں ہے زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ دور گیا تو وچھڑ گیا دی دل تھی تانگ نہ جاندی، ہتھی آپ جنہ دفنائیے مقدی آس دنا دی، جن کو فوت ہو جائے ہاتھوں سے دفن کر دے بالآخر صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کے بارے میں یہ ہو کہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کتنا غم ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے غم میں رو کر اپنی آنکھیں بنائی جاتی رہی، لیکن اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا صبر جمیل، قال فصبر جمیل، کہا کہ صبر یہ اچھا ہے، ایسا صبر جس کے ساتھ اللہ کا شکوہ نہ ہو۔ اور دوسرا استعمال کیا الحجر الجمیل، کہ ایسی کنارہ کشی جس میں مکمل طور پر بائیکاٹ نہ ہو، آپ ان سے الگ تھلگ ہو جائیں لیکن بول چال نہیں چھوڑنا، تاکہ ان کی اصلاح کا موقع ملے، ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ بالکل بند نہ ہو جائے۔ آج نہیں تو کل پھر انسان کو سمجھانے کا، ان کے ساتھ تعلق، ان کو بات کرنے کا ان کے ساتھ یہ گنجائش باقی رہے، تو اس کو کہا الحجر الجمیل۔ اور تیسری چیز الصفح الجمیل، کہ انسان جب کسی کو معاف کر دے ایسا معاف کرنا کہ جس کے اندر عتاب نہ ہو۔ یہ نہیں کہ انسان معاف بھی کر دے اور پھر کہے اچھا ہم نے آپ کو، لوگوں میں اس کو یہ نشر کرے، یار لو سمحت واحد یرفع صوتہ، لو سمحت یا اخی خفف صوتک شویہ، یا اخی للمجالس آداب، جزاک اللہ خیر۔ تو آدمی اس کو کہے کہ یار اس نے غلطی تو بڑی کی تھی لیکن ہم نے معاف کر دیا، وہ معاف تو کر دیا لیکن نشر بھی کر دیا بیچارے کو۔ یہ پچھلے دنوں ایک لطیفہ عام چلا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت والے نیک لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے والے، تو وہ ایک بندے کے وہ ان کے کہنے پر اس نے وہ نشہ وغیرہ کرنا چھوڑ دیا، تو اس کو ہر مجلس کے اندر وہ لے کر جاتے اور کہتے کہ بھئی یہ بھائی یہ کرتا تھا لیکن ہماری محنت سے اس نے یہ چھوڑ دیا، ہماری محنت سے۔ وہ 4-5 مجلسوں میں گیا، اس نے کہا بھائی جان چھوڑو میری، پہلے تو چند لوگوں کو پتا تھا یا میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، آپ نے اچھا مجھ پر احسان کیا کہ ساری دنیا میں مجھے نشر کر دیا، جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی بتا دیا۔ تو یہ نہیں صفح الجمیل، یہ نہیں صفح الجمیل، یہ ہے کہ جب درگزر کیا معاف کر دیا پھر اس کو آر نہ دلائی جائے، کبھی اس کو یاد نہ دلایا جائے۔ اور چوتھی چیز الصراح الجمیل، فرمایا یا تو
خواتین کو طلاق دے دیجئے یا ان کو اچھے طریقے سے فارغ کر دیجئے، یعنی ایسے نہیں کہ ان کو لٹکا کے رکھا جائے یا ان کو پریشان کیا جائے یا اس کے بعد ان کو تانا دیا جائے یا اس کے بعد ان کے عیب بیان کیے جائیں کہ میں نے اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے اس کو چھوڑا، اس وجہ سے چھوڑا. یہ نہیں. جب تک ساتھ ہے نہیں ہے تو آپ اپنے گھر وہ اپنے گھر، ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کی جائیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے اچھے طریقے سے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیجئے مجھے بھی اور جٹلانے والوں کو. جٹلانے والے کون؟ اولی النعمتی، کہ جو کہ خوشحال لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، یعنی مشرکین مکہ میں سے جو امیر لوگ ہیں آپ کو جٹلاتے ہیں. ان کا اور میرا معاملہ چھوڑ دیجئے، ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دیجئے. آپ اس کی فکر نہ کریں، میں خود ان کو سنبھال لوں گا، میں خود ان کو ان سے انتقام لے لوں گا. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیجئے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد دنیا کی مہلت ہے، کہ ان کو تھوڑے عرصے کے لیے مہلت کہ جس کا انتقام اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ بدر میں لے لیا. اور یہاں کہتے ہیں اولی النعمہ، اس سے مراد وہ خوشحال اور مالدار لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہونے والے کافر لشکر اس کو کھانا کھلاتے تھے، کھانے کا خرچہ اٹھاتے تھے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اسلام کے خلاف، اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف پیسہ خرچ کرنے والے، ہر قسم کی جو اس کے لیے جو کچھ ضرورت پڑتی ہے اس کو مہیا کرنے والے اولی النعمتی. اور دوسرا معنی اس کا کہ ان کو مہلت دے دیجئے دنیا کی زندگی میں، جب تک ان کی زندگی ہے. قیامت کے دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر میں ان سے انتقام لوں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے اِنَّ لَدَيْنَا انکالًا وجحیما، اس لیے کہ بے شک ہمارے پاس انکال، یہ نکل ان کی جمع ہے جس کا معنی لوہے کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ہمارے پاس ہیں. وجحیما، اور جہنم جیسی سزا ہمارے پاس ہے. وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور ایسا کھانا ان کے لیے ہے جو حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا، جو حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا، اور دردناک عذاب ہے. انشاءاللہ یہاں سے کل بات شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مجلس میں شریک ہونے کی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، اپنی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام انعامات سے بہرہ ور فرمائے جو اللہ رب العزت نے ایسی مجلس میں شریک ہونے والوں کے لیے مقرر کیے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.